کو علامہ اقبال دو مصروں میں کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اپنے ہر عمل کو عشق کی بنیاد پر انجام دے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ اچھا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے علامہ اقبال کا کہ وہ عقل کے خلاف بول رہے ہیں، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل پہلا درجہ ہے، جب عقل کمال پر پہنچتی ہے تو پھر عشق شروع ہوتا ہے۔ جیسے پھر وہ دوسری جگہ پر کہتے ہیں، اب میرا ذہن آپ کی خدمت میں کچھ کام کر رہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی۔ عقل کھڑی چھت پہ دیکھتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے، اور عشق کود گیا۔ تو یہ جو کام ہے نا، یہ عشق کا کام ہے جی۔ عاشق سوائے معشوق کے اور اس کی خوبیوں کے اور اس کے جمالیات کے علاوہ کچھ اور دیکھتا نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، اسے صرف اپنا معشوق ہی نظر آتا ہے جی۔ کام آپ ذرا دیکھیے، جب تک زلیخا، تھکے تو نہیں آپ، جب تک زلیخا حضرت یوسف کی عاشق رہی، حضرت یوسف آگے آگے جاتے تھے، زلیخا پیچھے پیچھے، اور جب زلیخا حضرت محمد کی عاشق ہوئی، اچھا یہ جلدی میں کہہ دیا نا میں نے، اس لیے مجھے رسپانس نہیں ملا، آپ کی طرف سے آواز نہیں آئی۔ جب سرکار حضرت یوسف کی سواری گزرنے لگی نا، تو گرتی پڑتی کھڑی ہو گئی اس راستے پہ جہاں سے حضرت کی سواری گزرنی تھی، تو اس نے آواز لگائی، حضرت یوسف کے کان میں آواز آئی، اور آواز بھی، نام بھی وہ پکارا جو ان کو بچپن میں پکارا جاتا تھا۔ تو فوراً خیال آیا کہ یہ نام تو میرے گھر والوں کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، اس مجمع میں سے یہ نام کس نے لیا ہے؟ تو آپ نے اپنی سواری رکوا دی، تو گرتی پڑتی مجمع میں سے زلیخا باہر آئی، تو قریب آئی تو حضرت یوسف کو آہستہ آہستہ یاد آنے لگا، پہچان گئے کہ کون ہے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا، یا زلیخا الی ما کان ہناک، یہ اس حال میں تجھے کس نے پہنچا دیا؟ ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، بینائی جا چکی تھی، بڑھاپا طاری تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، ہاتھ میں عصا، اور جیسے جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں اور جو جن کا حال خراب ہوتا ہے وہ والی کیفیت تھی۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا، تجھے اس حال میں کس نے پہنچایا؟ تو جیسے انہوں نے کہا نا، تجھے اس حال میں کس نے پہنچایا، تو بے ساختہ بولی، وجہ یوسف، وجہ ہے کا یا یوسف، تمہارے چہرے نے میرا حال یہ کر دیا ہے۔ تو حضرت یوسف سے جب اس نے کہا نا تمہارے چہرے نے میرا حال کر دیا، تو حضرت یوسف نے بے ساختہ فرمایا، پھر فوراً ہی فرمایا، کیف لو رأیت نبیا کانا فی آخر الزمان کانا احسن منی وجہن، اگر تو نے آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا جن کا چہرہ مجھ سے کہیں زیادہ حسین ہے، یقال لہ محمد، انہیں محمد کہہ کے پکاریں گے۔ تو کہنے لگی، صدقتا یا یوسف، یوسف تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا، کیف علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتہ چلا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگی، حینما ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد کہہ رہے تھے نا، جب تم کہہ رہے تھے مجھ سے زیادہ حسین ہے، تو ان کی محبت میرے دل میں آ رہی تھی۔ ہاں، فوراً جبریل نازل ہوئے، اور جبریل نے کہا، اے یوسف، اللہ نے وحی بھیجی ہے، اب یہ تم سے محبت نہیں کرتی، میرے محمد سے محبت کرتی، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر حکم ہوا اللہ کا حضرت یوسف کو کہ زلیخا کے ساتھ شادی کریں۔ تو حضرت نبی مکرم سے پیار، مولا علی سے عشق، امام حسین سے عشق، یہ عشق الہی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ سے پیار ہے یا نہیں، تو اللہ کے جمال کو، اللہ کے اظہار حسن کو، اللہ کے اظہار کمالات کو حسین کہا جاتا۔ زلیخا ان کی بہن، یا یہ خود تو کوئی معصوم نہیں تھے نا، بلکہ انہوں تو اللہ نے معاف کیا ہے انہیں، ورنہ تو یہ معصوم تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے۔ جب حضرت یوسف پر زلیخا نے حملہ کیا، اپنے حجرے میں بلا کر،
اور حضرت یوسف نے اللہ کی پناہ چاہ کر حجرے سے باہر نکلنا چاہا تو باہر تالا پڑا ہوا تھا، وہ ٹوٹا. باہر آگے بڑھے تو ایک اور دروازے کا تالا ٹوٹا. 6 دروازوں کے تالے ٹوٹتے چلے گئے اور یہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے باہر چلے گئے. آخری دروازے کا تالا ذرا دیر سے ٹوٹا، وہ بھی اللہ کی مصلحت تھی لیکن ٹوٹ گیا. جب وہ تالا ٹوٹا اس وقت تک زلیخا حضرت یوسف تک پہنچ چکی تھی. یہاں سے پیچھے سے گریبان پکڑ لیا، ان کا کالر پکڑ لیا اور پکڑ کے جب وہ جا رہے تھے اور یہ کھینچ رہی تھی تو وہ پیچھے سے قمیص پھٹتی چلی گئی. اس منظر کو دیکھ لیا عزیز مصر نے، زلیخا کے شوہر نے. تو ظاہر ہے ایسا منظر کوئی دیکھے گا، اور اس کی بیوی ہے پیچھے جو ہے اور جس کے حجرے سے باہر آ رہے ہیں اس کا اپنا حجرہ ہے. تو اس نے اس سے پوچھنے کے بجائے حضرت یوسف سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یوسف یہ کیا کر رہے تھے تم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اب حضرت یوسف کیا بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، جی کیسے سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت یوسف نے فرمایا میری عصمت پر تو اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے. میں اپنی صفائی کیسے پیش کروں گا؟ اللہ میری مدد کرنے والا ہے. یہ جو بھگدڑ اور یہ جو بھاگ دوڑ کی کیفیت تھی اور دروازے کھل رہے تھے اور عزیز مصر سامنے آ گیا اور یہ اس نے پوچھنا شروع کیا تو کنیزیں غلام بھی وہاں سب جمع ہو گئے. برابر سے برابر والے حجرے میں زلیخا کی بہن کسی اور شہر سے آئی ہوئی ٹھہری ہوئی تھی، اپنی بہن سے ملنے آئی تھی. وہ بھی حجرے سے باہر نکلی. اچھا باہر نکل رہی تھی تو جیسے ہی باہر نکلنے لگی تو بچہ رو پڑا جو دودھ پیتا ہوا اس کا بچہ تھا. تو بچہ جو رویا تو یہ بچے کو خاموش کروائے یا باہر جا کے دیکھے کہ ماجرا کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کیا کیا، بچے کو ہی گود میں اٹھا لیا. بچے کو گود میں اٹھا کے جب یہ باہر آئی اور باہر یہ ماجرا ہو رہا تھا اور حضرت یوسف نے فرمایا کہ میری عصمت پر اور میری پاک دامنی پر تو اللہ ہی گواہ ہے. تو یہ بچہ بولا، قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جو سنانے جا رہا ہوں. یہ بچہ بولنے لگا. جو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے نا، وہ نبی نہیں تھا، وہ نبی نہیں تھا، وہ رسول نہیں تھا، وہ امام نہیں تھا، وہ ایک معمولی خاتون کا بچہ تھا مگر ایک نبی کی حمایت میں بولا. قرآن نے آواز دی کہ اس بچے نے بولنا شروع کیا اور سب نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا کہ اتنا سا بچہ بول رہا ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے. اس نے کہا اِنَّ قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے فَصَدَقَتْ، تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ غلط کہہ رہی ہے. اگر یہ بچہ کہتا نا میں نے دیکھا ہے، کوئی نہیں مانتا. اگر یہ بچہ کہتا میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو رہا، کہتا نا میں نے دیکھا ہے، کوئی نہیں مانتا. اگر یہ بچہ کہتا میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو رہا تھا اور ویسا ہو رہا تھا تو کوئی نہ مانتا. اس نے جو گواہی دی ہے وہ عقلی گواہی دی ہے. اب 2 گواہیاں ہو گئیں، ایک عقل کا تقاضا اور ایک دودھ پیتے بچے کی گواہی. تو قرآن نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر کوئی معقول انداز سے بچہ بھی گواہی دے تو قرآن کی زبان میں اسے مانا جاتا ہے. اگر دربار میں حسنین کو زہرا لے کر گئی ہو تو یہ کیسے کہہ دیا جائے گا کہ بچوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی؟ تو قرآن تو عام بچے کی گواہی قبول کر رہا ہے، یہ تو حسنین ہے. تو بچے کا بولنا یہ قرآن کی روشنی میں اور بچے کی گواہی یہ قرآن کی روشنی میں ثابت ہے. اب آ جائیے ذرا ایک اور مرحلے کے اوپر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بظاہر ایک ہفتے کے ہیں، بظاہر ایک ہفتہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت کو ہوئے. جب کہا نا کہ اے ماں کا نابو کے، اے مریم تمہارے تو باپ بھی ایسے نہیں تھے، تمہاری تو ماں بھی ایسے نہیں تھی، بغیر یہ شوہر کے بچہ کیسے آ گیا؟ تو اب وہی مرحلہ ہے. وہاں بھی عصمت پہ حملہ تھا، یہاں بھی عصمت پہ حملہ ہے. جب بھی عصمت پر حملہ ہوتا ہے تو گواہی کے لیے اللہ بچوں کو لے کر آتا ہے. ہاں گواہی پر اللہ کا نظام ہے کہ بچوں کی گواہیوں کو اللہ اس لیے کہ بچہ ہے یہ سچ بولتا ہے. تو فوراً جب کہا نا کہ یہ کیا کیا تم نے، تم بغیر شوہر کے بچہ کیسے آ گیا؟ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف، اپنے بچے کی طرف. تو وہ کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ ہم تم سے بات کر رہے ہیں، تم کہہ رہی ہو اس سے بات کرو. کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ہم سے کیسے بولے گا، یہ تو گہوارے کا بچہ ہے. یعنی انہوں نے یہ کہہ کر کے یہ ہم سے کیسے بولے گا، یہ گہوارے کا بچہ ہے، یہ بات بتا دی کہ جو اس گھرانے کو، ان ہستیوں کو اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ نامراد ہی رہتا ہے. یہ ہم جیسے ہیں. کہنے لگا یہ کیسے بولے گا، یہ تو ابھی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، یہ تو گہوارے کا بچہ ہے. جیسے ہی کہا نا یہ گہوارے میں بچہ ہے یہ کیسے بولے گا، تو پھر آواز آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. لہذا بچہ بولتا ہے، بچہ بول سکتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیات میں نے 2 آپ کے سامنے پیش کی. ایک زلیخا کی بہن کا بچہ بولا اور ایک حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بولے. ایک معصوم تھے، شاید کوئی کہہ دیتا کہ یہ نبی ہے اس لیے بولے ہیں،
مگر اتنا تو طے ہو گیا کہ اللہ چاہے تو بچہ بول سکتا ہے. بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو اپنے مدعا پر ایک اور دلیل دینے جا رہا ہوں. توجہ چاہوں گا. بچہ بولتا ہے، اللہ چاہے تو بچہ بول سکتا ہے. اصلی بات آپ کے ہاتھ میں آ گئی کہ یہ ناممکن نہیں ہے. مثالیں بھی قرآنی موجود ہیں کہ بچہ بول سکتا ہے. پہلا دن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں. امام موسیٰ کاظم کی ولادت کا پہلا دن ہے. امام موسیٰ کاظم کی ولادت کا. امام جعفر صادق کے گھر میں حشام آتے ہیں امام کو سلام کرنے. حشام کہتے ہیں جب مجھے غلام لے گیا اس جگہ پر جہاں حضرت تھے تو میں نے کیا دیکھا کہ گہوارے کے قریب کھڑے ہوئے نومولود بچے سے امام صادق کچھ کہہ رہے ہیں، اور میں عقب میں کھڑا ہو گیا کہ امام جب فارغ ہوں تو میں بات کروں. امام مڑے اور مجھے دیکھ کر فرمانے لگے آگے بڑھو اور اپنے آگے کے امام کو، آئندہ کے امام کو سلام کرو. تو حشام کہتے ہیں کہ میں گہوارے کے قریب گیا تو میں نے جملہ کہا السلام علیکہ ایھا الطفل الصغیر، اے گہوارے کے بچے، اے چھوٹے طفل صغیر، اے چھوٹے سے بچے، تم پر میرا سلام ہو. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا نا السلام علیکہ ایھا الطفل الصغیر، اے طفل صغیر تم پہ سلام ہو، تو گہوارے میں جھولتے ہوئے امام موسیٰ کاظم نے فرمایا مجھے طفل صغیر نہ کہو، میں دریاؤں اور سمندروں پر خضر کو نماز پڑھانے والا ہوں. اور فرمایا ایک ہفتہ پہلے جو تمہارے یہاں بیٹی دنیا میں آئی ہے تم نے اس کا نام حمیرہ رکھا ہے، ہمیں یہ نام بہت اچھا نہیں لگتا، اپنی بچی کا نام تبدیل کر دو. یہ گہوارے میں بولے. عزیزو، گہوارے میں ان کا بولنا ان کی امامت کا حصہ ہے.